السلام علیکم۔ جس کام کے کرنے کے جتنے بڑے انعام ہوتے ہیں، اگر اس کو نہ کیا جائے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ کہ مثلاً جس طرح نماز کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں، تو اسی طرح جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 طرح سے دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح سے قبر میں، اور 3 طرح سے قبر سے نکلنے کے بعد۔ 5 طرح سے جو دنیا میں عذاب ہوتا ہے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرا یہ ہے کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 5واں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہ تو 5 طرح کے عذاب تھے دنیا کے اندر۔ اسی طرح 3 طرح کے عذاب موت کے وقت ہیں۔ اس میں سے پہلا عذاب یہ ہے کہ ذلت سے وہ مرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھوکا مرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پیاس کی شدت میں موت آتی ہے۔ اسی طرح 3 طرح سے عذاب جو ہوگا وہ قبر کے اندر ہوگا۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے، جو اسے آخرت تک، قیامت تک عذاب ہی دیتا رہے گا، یعنی ڈستا رہے گا۔ اسی طرح آخرت کے اندر یعنی قبر سے نکلنے کے بعد بھی 3 طرح سے اسے عذاب ہوگا۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ حساب سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 15واں جو عذاب ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے پر 3 لکیریں لکھی ہوئی ہوں گی، 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہوگا کہ او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ دوسری لائن میں لکھا ہوگا او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص۔ تیسری لائن میں لکھا ہوگا جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو ذرا ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہے، کتنا نماز کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر سستی کرنے کی وجہ سے 15 طرح سے عذاب دے رہے ہیں۔ کہ دنیا سے لے کے آخرت تک کے جتنے مراحل ہیں، ہر کسی کے اندر انسان کو رسوا اور ذلیل ہی ہونا پڑے گا، ہر وقت عذاب کے اندر ہی مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، جتنی ہمارے پاس ابھی زندگی ہے، ہم خوب اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔